اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پشت رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ تفسیر ہے، اور ان الفاظ میں والدین کے لیے دل میں شفقت و رحمت نہ رکھنے پر وعید بھی ہے، اور ایسی صالح اولاد کے لیے تسلی بھی جن کے والدین کسی جائز وجہ کے بغیر ہی ناراض رہتے ہوں، اولاد کی ہر قسم کی کوشش کے باوجود کسی طرح خوش نہ ہوتے ہوں، تو فرمایا اگر تم نیک ہو اور تمہارے دل میں والدین کے لیے شفقت و رحمت موجود ہے تو ایسے رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ معنی بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے خدمت میں کوتاہی ہو گئی یا کوئی زیادتی ہو گئی، پھر تم نے رجوع کیا تو توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اس آیات سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے والدین ہماری کسی جائز بات پہ بھی ناراض ہو جائیں تو انہیں تک نہ کہو، ان سے معافی مانگ لو، ان سے انہیں راضی کرو، اور خاص طور پر جب ہمارے والدین اولڈ ایج میں پہنچ جائیں اور اس ٹائم بھی آپ کی کوئی جائز بات بھی بری لگے تو ان سے ناراض نہ ہو اور ان کی بات مانو۔ اس طرح اللہ تم سے بہت راضی ہوگا۔ تو یہ ہے بہت اچھی آیات ہے۔ میری والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اگر اپنے بچوں کو دینی ماحول میں پرویش کریں، دینی تعلیمات سکھائیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان بنتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد کو آگے عذاب نہیں جھیلنا پڑتا، آخر میں کوئی عذاب نہیں جھیلنا پڑے گا ان کی وجہ سے۔ ظاہری بات اگر اولاد نافرمانی کرے گی تو اس کو بھی تو عذاب جھیلنا پڑے گا نا آخر پہ۔ تو میں اس طرح ایک واقعہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کا، جب وہ بچے ہوتے ہیں تو ان کی والدہ انہیں سکھاتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، چاہے جتنی مشکل پیش آئے، چاہے آپ کی جان کی بھی خطرہ ہو، تو آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اسی طرح وہ کچھ سکے ہوتے ہیں وہ ان کے کپڑے کے اندر سی دیتی ہیں، تو انہیں قافلے کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو وہ سفر میں نکلتے ہیں تو کچھ ڈاکو ہوتے ہیں قافلے کو گھیر لیتے ہیں لوٹنے کی غرض سے، تو وہ تمام لوگوں سے تلاشی لیتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پیسے ہیں؟ ڈاکو پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی میرے پیسے ہیں۔ وہ تلاشی لیتے ہیں لیکن وہ پیسے نہیں ہوتے، کہتے تمہارے پیسے تو نہیں ہیں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاں جی پیسے ہیں، میرے کپڑے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو جب چیک کرتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ سردار کے پاس لے جاتے ہیں، سارا معاجرہ سردار کو سناتے ہیں، سردار معاجرہ سن کے بڑے حیران ہوتا ہے، اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں نہ بتاتے ہو پتہ نہ لگتا آپ نے کیوں بتایا یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا ہے، چاہے جتنی مشکل آئے، چاہے تمہاری زندگی بھی خطرہ ہو تو آپ نے سچ بولنا ہے۔ وہ ڈاکو بڑے متاثر ہوتے ہیں آپ کے اس حسن سلوک سے اور اپنے یہ رہزنی کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ ہوتی ہیں وہ بڑی پرہیزگار اور متقی ہوتی ہیں، جبکہ علامہ اقبال کے والد ہوتے ہیں وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس میں سود کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان کی جب علامہ اقبال پیدا ہوتے ہیں تو ان کی والدہ اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی انہیں، بلکہ اپنے زیور سے بکری پر خرید کے زیور بیچ کر بکری خریدتے ہیں اور بکری کا دودھ پلاتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کے والد وہ سودی کام، اللہ کی رحمت سے سودی کام چھوڑ دیتے ہیں، اپنا حلال کمائی کماتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے تھرو مجھے پتہ لگتا ہے، وہ بیان ہمارے ہوتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کہ ایک عربی ہوتے ہیں فاروق اور صالح، آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کرنے کچھ دن بعد تقریباً 3 ماہ بعد فاروق کو جہاد پہ جانا پڑ جاتا ہے، تو وہ ان کے پاس کچھ رقم ہوتی ہے 30,000 دینار، وہ اپنی بیگم صالح کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم رکھنا، میں تم سے واپسی پہ جب آؤں گا جہاز سے تو آ کے لے لوں گا، تم انہیں سنبھال کے رکھنا۔ وہ 30,000 دینار اگر ہم کاؤنٹ کریں
تو وہ تقریباً 15 کروڑ بنتے ہیں آج کے دور میں، 15 کروڑ. تو وہ چلے جاتے ہیں، تو 1 سال گزر جاتا ہے وہ نہیں آتے، 2 سال گزر جاتا ہے وہ نہیں آتے، تو 2.5 سال گزرتا ہے تو ان کا جاننے والا ہوتا ہے، وہ سالہ اس خاتون کو بتاتے ہیں کہ آپ کو شور کو میں نے دیکھا تھا، وہ جنگ کے دوران گھوڑے سے گر جاتے ہیں. تو سالہ بڑی رنجیدہ ہوتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے شور شہید ہو گئے ہیں. خیر، 30 سال کے بعد وہ پھر واپس آتے ہیں. فاروق آتے ہیں مدینہ شریف میں، آتے ہیں پہلے، سب سے پہلے مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ. تو وہاں دیکھتے ہیں کچھ عالم ہیں وہ دینی معاملات میں بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں. ان میں وہ ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں، تقریباً وہ 30 سال کا ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے اس کا نام. وہ بڑا ذہین ہوتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ بہت متاثر ہوتے ہیں سر فاروق. وہ مسجد سے اٹھ کے گھر آتے ہیں، گھر آ کے اپنی بیگم سے ملتے ہیں، صالح سے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، آپس میں روتے ہیں. پھر اس کے بعد صالح پوچھتے ہیں کہ بھی میرے جو 30,000 دینار تھے وہ محفوظ ہیں آپ کے پاس جو میں نے دیے تھے آپ کو؟ تو صالح ان سے کہتی ہیں آپ مجھے پہلے بتائیں کہ اگر فرض کریں آپ کو، تو آپ یہاں آنے سے پہلے کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں یہاں آنے پہلے سے مسجد گیا تھا. تو کہہ رہی آپ وہاں آپ کسی سے ملے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں ملا تھا وہاں، وہ عالم تھے، وہ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، بہت علم کی باتیں کر رہے تھے. کہتے ہیں اچھا اگر آپ کو وہ علم حاصل کرنا پڑے اور اس علم کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل میں 30,000 دینار خرچ کر دیتا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اتنے اچھے علم کو حاصل کرنے کے لیے 30,000 دینار خرچ کر دیتا. تو کہتے ہیں اچھا فرض کریں اگر آپ کو کوئی بیٹا ہو اور اس سے آپ نے عالم بنانا ہو تو پھر آپ اس کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں؟ کہتے وہ کہتے ہیں میں اس سے 30,000 دینار کیا میں اس سے زیادہ بھی خرچ کر دیتا اس طرح کے علم حاصل کرنے کے لیے. تو کہتی ہے وہ پھر ماتے ہیں کہ جو عبد الرحمٰن کی آپ بات کر رہے ہیں، جو سب سے یعنی کہ اچھے عالم تھے جن سے آپ مل کے آئے ہیں مسجد میں، وہ آپ ہی کے بیٹے ہیں. تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت شوق ہوتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اب دیکھیے 15 کروڑ وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ 15 کروڑ خرچ کیا لیکن ان کے بیٹے نے ایک عالم دین بنے. لیکن آج کے دور میں ہم افسوس ہے کہ ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے، MBA کرنے کے لیے. پاکستان میں تو آج کل ویسے بہت خرچہ ہوتا ہے MBA کرنے کے لیے، M Phil کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بیوروکریٹ بنانے کے لیے. لیکن ہم دینی طرف کچھ بھی خرچہ کتنا خرچہ ہوتا نہیں دینی تعلیم کے لیے، وہ خرچہ کرنے کے لیے ہم بالکل نہیں سوچتے. تو اللہ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور جسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ بالخیر. پلیز سبسکرائب.